بیمار اعظم بلکہ سکندر اعظم کی جو تصویر منظر نامے پر آئی، جس میں وہ لندن میں ہوٹلنگ کر رہے ہیں، اس پر کچھ نون لیگی حلقے کہہ رہے تھے کہ جی یہ جعلی تصویر ہے، کچھ کہہ رہے تھے یہ پہلے کی کوئی تصویر ہے، کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، کوئی بھی اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہی جس نے پہلے اس پورے خاندان کو پھنسایا، اپنی سچائی کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ جس نے پھنسایا، اور پھر اس سچائی کو چھپانے کے لیے جھوٹوں کے سہارے لیتا رہا، حسین نواز، اس نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری فیملی کو پھنسا دیا اور ان لیگیوں کا منہ کالا کر دیا جو کہتے تھے کہ یہ تصویر پرانی ہے، یہ تصویر جعلی ہے، یہ فوٹو شاپنگ کی گئی ہے۔ تو جو کچھ حسین نواز تصویر کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، وہ تو ہوا خوری کے لیے میرے والد صاحب باہر گئے تھے، ہمارے مجبور کرنے پر وہ باہر گئے تھے، فیملی کے اصرار پر وہ باہر گئے تھے، اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نانی نے قسم کیا، برا کیا اور قسم کر کے چھوڑا تو اس سے بھی برا کیا۔ اول تو ان کو اعتراف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اعتراف بھی کیا ہے تو اس طریقے سے کیا کہ پوری کمیونٹی میں بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان میں بدنامی ہو رہی ہے، جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ دوسرا اس کو کہا جا سکتا ہے اعتراف گناہ بدتر از گناہ۔ یہ وہی حسین نواز ہیں جنہوں نے پہلے جب ان فلیٹس کی ملکیت سے انکاری رہی یہ فیملی، میاں نواز شریف فیملی، تو انہوں نے اچانک سے پاناما لیکس جب سامنے آ رہی تھی تو انہوں نے اچانک سے ایک انٹرویو اپنا کروایا، اس میں انہوں نے کہا الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں، اور ان کی الحمدللہ اپنے فلیٹس کا اعتراف ان کو لے ڈوبا اور اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اب تک نہیں بتا سکے۔ یہ بے ایمان لوگ، بے ایمان، پورے کا پورا بے ایمان چور ٹبر، بے ایمان ٹبر، بد دیانت ٹبر اب تک نہیں بتا سکا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا جس سے وہ فلیٹ خریدے گئے تھے، اور یہاں پاکستان میں اپنے آپ کو بہت بڑا ایماندار ثابت کر رہے ہیں۔ یہ وہی گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا خاندان ہے جس نے بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہوا سے نیچے پھینکوائی تھی، گندی تصویریں، ولگر تصویریں، اور یہی انہوں نے، اور پھر کلچر، باقی آپ کلچر دیکھ لیں ان کا، آپ بھی لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ کھاتے تھے تو کچھ لگاتے بھی تھے۔ یہ ان کی دیانت کی صورتحال ہے، جتنے یہ دیانتدار ہیں۔ جی ہم کہہ رہے تھے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، ایسا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اس سے بھی برا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو میاں نواز شریف کا وہ پول کھل گیا جو اب تک بھرم قائم تھا جی کہ وہ شدید بیمار ہیں۔ کچھ شرم آنی چاہیے، کوئی حیا ہونا چاہیے کہ بندہ بیمار ہے، ایسا بیمار کہ جس کو کہہ رہے تھے کہ آخری دموں پر ہے، ہاسپٹل کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا، لندن کے ہاسپٹلوں میں ان کو زندگی ملے گی، جیسے مریم کلثوم نواز کو تو نہیں مل سکی لیکن ان کو ضرور زندگی ملے گی۔ وہاں چلے گئے، ساری بہانہ بازی، سارا فراڈ ثابت ہو گیا۔ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ بھئی آپ وہاں گئے ہیں اس بہانے سے کہ شدید بیمار ہیں، تو یہ کون سی ہوا خوری ہے، یہ کون سی آؤٹنگ ہے؟ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی علاج کا حصہ ہے۔ عجیب آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا جی کہ ہم میاں نواز شریف کو اس لیے ہاسپٹل میں داخل نہیں کروا سکتے کہ وہاں انفیکشن ان کو نہ ہو جائے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں یہ، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں توف ہیں ان کے اوپر بھی، وہ پھر بھی ان کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی بددیانتی دیکھ کے، ان کی بے ایمانی دیکھ کے، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ تو ایسا ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں جیسے قبر میں جا کے اللہ نے ان سے حساب نہیں لینا، نواز شریف نے ان سے حساب لینا ہے، اور نواز شریف نے ان کی جگہ ان کا حساب دینا ہے۔ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو۔ باقی لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس بھی لیڈرشپ کے ساتھ جڑے ہیں، جس بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، بالکل ان کے ساتھ رہیں، لیکن اگر آپ کو قیادت ان کی بد دیانت نظر آتی ہے، بے ایمان نظر آتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ جڑے رہنا، آپ بھی بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے جس طریقے سے وہ ہیں۔